یہ استغفار ہی، یہ بخشش ہی، یہ معافی مانگنا ہی ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے امان ہے۔ مشرکین مکہ نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، یا اللہ اگر یہ تیرا نبی ہے واقعی اور قرآن تیری طرف سے ہی ہے تو بطور نشانی اپنی طرف سے آسمان سے ہم پہ پتھروں کی بارش نازل کر۔ اب انہوں نے اپنے لیے بد دعا کی، اللہ کا جواب سنیے گا۔ اللہ نے کہا کہ دو وجہ سے ان کی دعا قبول نہیں کروں گا، دو وجہ سے ان کو جو ہے وہ ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دو وجہ سے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا کیونکہ آپ جیسی ہستی ان کے اندر موجود ہے، آپ ان کے اندر موجود ہیں، اس لیے ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر دو چیزیں، ایک چیز تو اب دنیا سے چلی گئی، رسول اللہ کی ذات، آپ کا وجود مقدس، وہ آپ دنیا سے چلے گئے۔ دوسری چیز یہ ہے، اللہ نے فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ ان کو کیوں عذاب دے گا جبکہ وہ اللہ سے معافیاں طلب کریں، بخشش طلب کریں، مغفرت طلب کریں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دنیا کے عذابوں سے بچنا چاہتا ہے تو ایک چیز تو رسول اللہ کا وجود مبارک، وہ دنیا سے چلے گئے، تو دوسری چیز ابھی بھی باقی ہے، استغفار ہے، بخشش ہے، مغفرت ہے، اللہ سے گڑگڑا کے معافی مانگنا ہے کہ انسان اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگے۔ اس چیز سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کو دنیا کے عذابوں سے بچا لیں گے، کیونکہ انسان پر دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں، عذاب آتے ہیں، اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پہ جو بھی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، مصیبتیں عذاب آتے ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، لیکن اللہ تو بہت ساری چیزوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، تمہارے گناہوں کا نیگیٹو امپیکٹ تمہاری لائف پہ پڑنے نہیں دیتا، وہ تو ویسے ہی بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اگر انسان بخشش طلب کرے گا، معافی مانگے گا، تو پھر یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب المعاف بھی کریں گے اور دنیا کے عذابوں سے نجات بھی دیں گے۔